چھوڑنے والا کوئی نہیں رہا ہے. دسو یار ظلم ہے سارے تو بہت ہی کردنا نا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا. میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا. اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا. جو مر گیا فی الفار اٹھا لائے حسین اور شبیر کا میدان میں کوئی. بر محمد و آل محمد صلوات. فاتحہ برائے شہدائے کربلا. کربلا میں شہ والا کے
کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے فاقہ کش تشنا دہن کشتائے غم لٹتے ہیں دشت غربت میں گرفتار ستم لٹتے ہیں شور برپا ہے یہ رانوں میں کہ ہم لٹ شور برپا ہے یہ رانوں میں کہ ہم لٹتے ہیں قتل وارث ہوئے سامان گرفتاری ارے یالیاؤ کے گھر لٹنے کی تیاری یالیاؤ کے گھر لٹنے کی تیاری ہے یہ فریاد کسی کی کے برادر دار کوئی چلاتی ہے ابا سے دلاور دوڑو کوئی کہتی ہے تڑک کر میرے دل بردار مال اٹھی جاتی ہے دوڑو علی اکبر مال اٹھی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو دیکھو خوخار اردو برچیاں دکھلاتے تیغ کھینچو کے لئی گھر میں گھسے آتے تیغ کھینچو کے لئی گھر میں گھسے آتے ہیں ماں کی جانب سے تم ایسے ہوئے غافل کہ نہ لٹنے کی خبر ہے نہ اسیری کا خیال کب سے چلاتی ہے مادر تمہیں کھولے ہوئے رن سے آتے نہیں باری مجھے شکوا ہے کا رن سے آتے نہیں باری مجھے شکوا ہے کم اس مصیبت میں نہ آؤ گے تو کب آؤ گے سر سے چادر میری چھن جائے گی تب آؤ سر سے چادر میرے چھن جائے گی تب آؤ دھیان پردے کا بہت تھا تمہیں مجھ دو کیا بولنے دیتے نہ تھے گھر میں کبھی چلا کے آج اس ماں کا ذرا حال تو دیکھو سر جھکائے ہوئے بلوے میں ہوں میں آدھا سر جھکائے ہوئے بلوے میں ہوں میں آدھا تم تو سوتے ہو خبر ہو تمہیں کیوں کر بیٹا ہو زمین شب تو سما جائے یہ مادر ہو زمین شب تو سما جائے یہ مادر پیٹ کر زوجے عباس یہ کرتی تھی بیاں تم بھی اس وقت میں صاحب ہوئے نظروں سے نہارن میں کیا کرتے ہو اے در صفدر کے نشان یا لٹی جاتی ہے سرکار امام یا لٹی جاتی ہے سرکار امام ہاتھ سے ہاتھ
यतीमों के छुटे जाते हैं, भीड़ में दम मेरे बच्चों के घुटे जाते, भीड़ में दम मेरे बच्चों के घुटे जाते हैं, करबला में चहे। أزم الله أجورنا أجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام. Inshallah, Mu'mineen, the next program will be Namaz-e Maghribain. And after Namaz-e Maghribain, we will have Sham-e Ghariba Majlis. First, there will be a speech in English, and then followed by speech in Urdu. The program will happen in dark, so I request all of you to bring your children and keep them with you. It will be dark and it will be difficult to manage, so you will be responsible for your own kids. Do bring them and keep them with you, inshallah. I request Maulana Sahib to please come up for the speech. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك أيها الشهيد بكربلاء. When Imam Hussein alayhi salam was martyred on the sands of Karbala, according to one hadith from Imam Sadiq alayhi salam, there was somebody who was seen in the enemy army. He began to yell at the soldiers. They turned to him, they said, "What are you saying?" He says to them, "It's as if I can see Rasulullah. He is looking at you now. I am fearful that he will make dua against you, and you shall be cursed, and you shall go to your death immediately." Later on, they asked Imam Sadiq alayhi salam, who was the one who was crying out. He said that it was none other than Jibreel alayhi salam, who had come and descended and had taken on that form at that time. According to a hadith narrated from Amir al-Mu'mineen alayhi salam, there was a time when Amir al-Mu'mineen told his companion Ammar of what would happen on the day of Ashoor. He tells him that when Imam Hussein alayhi salam will be killed, it's not just a few people who would be mourning for him, but rather the entire universe would be mourning for him. Even the fish in the sea, even the wild beasts roaming in the ranges and the deserts, they would be weeping for Imam Hussein. After Imam Hussein alayhi salam is martyred, the history narrates that the horse of Imam Hussein alayhi salam went to the body of Imam Hussein. The horse takes some of the blood of Imam Hussein and returns and goes back to the tents of the women.
It seems that during the battle, Imam Hussein alayhi salam would sometimes go back towards the tents of the women. They would be waiting to hear the sound of the horse. They would hear Imam Hussein alayhi salam reciting dhikr of Allah. They would hear him say, La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. And that's the way they knew that Imam Hussein alayhi salam was still alive. But this time when the horse of Imam Hussein alayhi salam comes towards the tents of the women, they must have been trying to hear, can they hear the sounds of Imam Hussein? Can they hear the dhikr of Imam Hussein? But this time they do not hear anything from Imam Hussein alayhi salam. They just hear the horse approaching. They realize that Imam Hussein alayhi salam had been martyred. The sister of Imam Hussein alayhi salam, Kulthum, cries out, Wa Muhammadan, Wa Abul Qasima, Wa Aliya, Wa Ja'fara, وحمزة وحسنا هذا حسين بالعراء ضريح بكربلاء محزوز الرأس من القفا مصلوب العمامة والرداء. What is she saying? She's crying out to all those who had been with them and who she had seen had left them. She cries out the name of her grandfather Rasulullah. She cries for Ali. She cries for Ja'far and Hamza. She cries for Imam Hassan. But all of them have left. Even Hussein has left as well. But who else can she turn to and present her complaints to? She says, this is Hussein on the desert sand. His head has been severed. His imama and his cloak have been stolen and looted. One of the historians, his name is Biruni, he says that they did to Imam Hussein alayhi salam what no other nation has ever done to even the most evil amongst them. They killed him with the sword and the spear. They threw stones at him. But they did not stop at that. They went and they trampled their horses on his body. Sheikh Shushtari says that sometimes someone can be killed in one way or the other. One time they are choked to death. One time they are slaughtered. One time they are hit and beaten. Another time, they fire arrows on them. But may my soul be sacrificed for Imam Hussein, whom they killed in a variety of ways. After killing him, they did not stop there. One man came forward. He stole the shirt that Imam Hussein alayhi salam was wearing. Another man came, he took the sword of Imam Hussein. Another one came and took the turban. Another one took the bow of Imam Hussein. Another one took the cloak that covered his clothing. Another one stole the garment he had put on underneath, hoping that no one would even take that, but they took that. But they did not stop there. Umar ibn Sa'd cries out, who amongst you will make sure that the back and the chest of Hussein alayhi salam have been run over by the hooves of the horses
10 men stand up. They say that we will be the ones to trample on the body of grandson of Rasulullah. Later on, they would go to Ibn Ziyad proudly. They would compose some poetry. What are they saying? They would say, we did crush the chest and the back. Mighty steeds made it like a river track. And Ibn Ziyad gave them some reward for the act that they had done. But now the enemy army is going towards the tents of the women, the daughter of Imam Hussein alayhi salam, according to a report. She is so moved by what she sees. On one hand, the horse does not have a rider. On the other hand, the enemy army is approaching the tents to loot them. She turns to the horse. She says, Ya Jawad Abi, oh my father's horse. She has a question. هل سقي أبي أو قتل عطشانا? When my father was killed, my question is, did they give him any water to drink, or was he killed when he was thirsty? As the enemy army approaches the tents to loot them, there is one of the wives of their soldiers who sees their intention. She takes up a sword, she rushes at them. She says, what are you intending to do? Don't you know, these are the daughters and the granddaughters of Rasulullah. I will not let you go to them. I will fight you if you try to make their way to them. But quickly she is restrained. There is no one else to defend the women folk of the Ahlul Bayt, the women and the children from the onslaught of the army. They make their way towards the tents. They start to take anything they can get their hands on, all the luggage and all the belongings. They go towards the women folk. They see what they can take from them. If they see rings on their fingers, they take those rings. They see earrings on the ears of Kulthum, they take those earrings. There is one man who approaches Fatima, the daughter of Imam Hussein. She sees that she wants to take the anklets that are on her ankles. She asks him, Ya Adu Allah, what do you intend to do, O enemy of Allah? He says that I want to take those anklets. She sees that he's crying while he's doing that. She says that, why are you crying? Don't take them from me. He says, if I don't take them, then I fear someone else is going to take them. La hawla wa la quwwata illa billah. At one point, Fatima, the daughter of Imam Hussein alayhi salam, she turns to her auntie Zainab. She says, Ya Ammata, oh my auntie, do you have anything that I can use to cover my hair from these men who are coming into our tents? What does Zainab alayhi salam respond? She says, Ya binti, wa ammatuki mithluki. Oh my daughter, your aunt is in the same situation as you are. Eventually they make their way to the tent of Imam Zainul Abidin alayhi salam. Some of them say at that time that we have been given orders not to leave anyone alive. Every one of the men should be killed. Every one of their heads should be taken back to Ibn Ziyad. But some amongst them say, don't you see he's ill? He cannot fight. How can we kill him? They are fighting amongst each other. But Shimr, la'anatullahi alayhi, he comes into the tent. He says, what are you arguing about? They say that some of us want to kill him. Some of us want to spare him. Shimr draws his sword. He makes his way to kill Imam Sajjad alayhi salam until Zainab alayhi salam. She comes now. She says that no, if you want to kill him, you have to kill me first. When they see that Zainab alayhi salam is resolute and she will not back down, they back down from killing Imam Sajjad alayhi salam.
At this time, they light the fire to the tents. The tents are burning. The women now are running around frantically. The narrator says, ثُمَّ أَخْرَجُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخَيْمَةِ. What did they do? They took the women and they expelled them from the tents. They were forced out into the desert sand. أخرجوا النساء من الخيمة وأشعلوا فيها النار. They took the fire to the tents of the women. فخرجنا حواسرا مصلبات حافيات. They came out having been plundered, barefoot, bakiyad. They were weeping. يمشين السبايا في أسر الذلة. It's as if they were captives and prisoners in the bondage of humiliation. At this time, who is it there to lead them? Who is there to guide them? There is no Hussein, there is no Abbas, there is no companions. All of them have been martyred. The responsibilities is on the shoulder of Zainab alayha salam. Everyone is looking at Zainab, and Zainab is crying out, Wa Muhammadah, Wa Aliyah, Wa Husayna. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. صف ماتم بناؤ جی سارے ماشاءاللہ سارے تشریف فرمان. یا حسین، 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 یا حسین. جی باجی دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر. دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر. دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر. دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر. دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر. دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر. دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر. دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر. دو جان سے ایک جان جیو بھائی. دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر. دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر. دو جان جواب دو بھی سارے نیاز حسین. دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر. دو جان سے ایک جان و بدن
شبیر کے سینے پہ شبیر کے سینے پہ دفن ہو گیا اصغر دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا دو جیو بھائی سے ایک جان و بدن ہو شبیر کے سینے پہ شبیر کے سینے پہ دفن ہو گیا اصغر دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر دو جان دو جان سے جان و بدن ہو گیا سینے پہ سلا کر کہا بے گور و کفن نے سینے پہ سلا کر کہا بے گور و کفن نے تجھ کو تو میسر یہ تجھ کو تو میسر یہ کفن ہو گیا اصغر دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر دو جان سے ایک جان و بدن ہو دو جان سے ایک جان و بدن شبیر کے سینے پہ شبیر کے سینے پہ دفن ہو گیا اصغر دو جان سے ایک جان بدن ہو دو جان جیو بے ماتمی جیو سوتی تھی جو اس جا وہ سوئے شام چلی ہے سوتی تھی جو اس جا وہ سوئے شام چلی ہے پا کر تو یہ گھر اہلِ پا کر تو یہ گھر اہلِ وطن ہو گیا اصغر دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر دو جان سے ایک جان و بدن دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر دو جان نیزے پہ اٹھا لا شاہ تو مارو کہ یہ بولی نیزے پہ اٹھا لا شاہ تو مارو کہ یہ بولی برباد میرے دل کا برباد میرے دل کا چمن ہو گیا اصغر دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر دو جان دو جان سے ایک جان و بدن دو جان سے ایک جان و بدن سوتی تھی جو اس جا وہ سوئے شام چلی ہے سوتی تھی جو اس جا وہ سوئے
شام چلی ہے، پا کر تو یہ گھر اہل، پا کر تو یہ گھر اہل وطن ہو گیا اصغر، دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر، دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا یا اصغر، دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا، اصغر، دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر، دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر، دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر، ہر ایک تماچے پہ صدا آئی سنا سے، ہر ایک تماچے پہ صدا آئی سنا سے، قربا تیری غربت پہ، قربا تیری غربت پہ بہن ہو گیا اصغر، دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر، دو جان سے ایک جان و بدن ہو گیا اصغر، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا محمد ابن عبد اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین یا سید الوصیین، السلام علیکی یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ ایھا الحسن المجتبی الشہید الزکی، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین، خصوصاً سیدی و مولایا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین واختک زینب ام کلثوم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا قائم آل محمد یا حجت ابن الحسن یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امامنا و امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک، وجعل اللہ من انصارک وعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔